کے بعد جنریشن زی، جس کے بعد اینڈ ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ تھوڑے سے پیسے جوڑ کر کے بھی مارکیٹ میں جاتا ہے اور اپنی تباہی کے آلے خرید کر کے گھر آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جنریشن زی، یہ اب ایک ناکام نسل ہے، یہ یورپ کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی اللہ عز و جل کے لیے۔ بہت بہت درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قابل تکریم عزت مآب بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر میں بحیثیت باپ یا آپ لوگوں کو بھی سامنے رکھ کے اگر ہم گفتگو کریں اپنے بچوں کی اخلاقی نفسیاتی تربیت کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، بحیثیت والدین، بحیثیت استاد، بحیثیت مربی، جن کا بھی پالا بچوں سے پڑ رہا ہے، یا جن کا پالا ابھی 2000 کے بعد یہ جو پیدا ہونے والی نسل ہے ان کے ساتھ جن کا پالا ہے، تو یہ واضح جھوٹ ہے کہ میرے لیے بڑی آسانی ہے، واضح جھوٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی شکایت مل جاتی ہے کہ بچے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، نظر انداز کرنا پڑتا ہے، والدین نظر انداز کر دیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مشترکہ مسئلہ ہم سب کا بحیثیت باپ، بحیثیت استاد، بحیثیت مربی، یہ ہماری اولاد ہے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے یہ تھوڑا بہت محفوظ ہے۔ یورپ کا یہ خاندانی نظام محفوظ نہیں ہے۔ ہماری سیاست اور معیشت یہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے یا تباہ ہونے کے قریب ہے، اگر دیکھا جائے دینی طور پر، مذہبی طور پر۔ یورپ کی یہ تینوں چیزیں، کسی بھی قوم کی بنیاد یہ تین چیزیں ہوتی ہیں: سیاست، معیشت اور خاندانی نظام۔ اس کے بغیر کوئی قوم نہیں بنتی۔ یورپ دیکھ لیں آپ ہمارے مذہبی جتنے حلقے ہیں انہیں دیکھ لیں، آپ مسلم ممالک دیکھ لیں یا غیر مسلم ملک دیکھ لیں، سیاست کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، خاندانی نظام کو دیکھیں۔ اگر ہم مذہبی طور پر یورپ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان تینوں چیزوں میں تباہ ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، بڑی آزادی ہے، وہ آزادی آپ نے دیکھ لی ہے وینزویلا کی صورت میں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی جمہوریت ہے دنیا سمجھ رہی ہے، اور ہمارے پاس بھی جتنی جمہوریت ہے وہ آپ بھائیوں کو اچھی طرح سمجھ، اگر نہیں سمجھ تو آپ کسی پی ٹی آئی کے دیالے سے پوچھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم کتنی جمہوریت میں رہتے ہیں۔ بہرحال خاندانی نظام جو تھوڑا بہت ہمارا بچا ہوا تھا شادی کی وجہ سے، وہاں شادیاں نہیں ہیں، خاندانی نظام اسی لیے کمزور ہے۔ تو اب اس خاندانی نظام کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ترجیحات ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن سے۔ لیکن آج جو مسئلہ ہے کہ الحمدللہ تھوڑا بہت خاندانی نظام یہاں پر مضبوط ہے تو ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ یورپ اب اس پر تحقیق کر رہا ہے، ورکشاپس کروا رہا ہے، لوگوں کو سہولیات دے رہا ہے، والدین کو سہولیات دی جا رہی ہے۔ جب تم بچہ پیدا کرنے والے ہو تو تم 2 سال کے لیے اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارو، یورپ سے تنخواہیں لو تاکہ ہم اپنے خاندانی نظام کو تھوڑا بہت اچھا کر سکیں۔ اب انہوں نے اپنا خاندانی نظام تباہ دیکھا تو ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہ چیزیں جن پر یورپ میں پابندی ہے ہمارے مسلم ممالک میں وہ آئے دن سہولیات دے دے کر ہمیں اس طرف لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا خاندانی نظام بھی تباہ ہو جائے۔ وہ میراثی نے بادشاہ کو دیکھا، محل میں بیٹھا ہوا، بڑی عیش و عشرت ہے، اس نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد دعا کی، اس نے اللہ میاں بات یہ ہے مجھے عیش و عشرت نہ دے، مجھے محل نہ دے، مجھے کچھ بھی نہ دے، لیکن میری دعا یہ ہے یہ بادشاہ سے بھی چھین۔ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہمارا رہا نہیں تمہارا رہنے نہیں دینا۔ اور آج کل معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے ہماری۔ ہم اس بات پہ ناخوش نہیں ہیں
کہ ہمارے پاس نہیں، ہم محنت کریں. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اگلے کے پاس کیا ہے. ہماری پریشانی کی وجہ ہماری تکلیفیں نہیں ہیں کہ ہمارے پاس کمزوری ہے، ہمارے پاس معیشت اچھی نہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں. یہ مسئلہ کم ہے، یہ مسئلہ معاشرے میں زیادہ ہے. میرا بھائی کیوں کھا رہا ہے، میرے دوست کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے، میرے بھائی کے پاس اچھا بنگلہ کیوں ہے، میری بھتیجی کی شادی اچھی جگہ پر کیسے ہوئی ہے، میرے بھتیجے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یا میں کیوں نہیں کر رہا. ہمارا مسئلہ دوسروں کی خوشیاں ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں خاندانی نظام کو کمزور کرنے والی ہیں. تو یورپ میں ایک تحقیق ہے، انہوں نے کہا کہ جو نیپال میں پچھلے دنوں مسئلہ بنا، بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تحریک چلی اور انقلاب آیا، انہوں نے دیکھا سری لنکا میں مسئلہ بنا، پاکستان میں بھی پروگرامز ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ان ساری وجوہات کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے جنریشن زی. زیڈ کہہ رہے ہیں آپ، یہ جو اگلی نسل ہے 2000 کے بعد جو پیدا ہوئی ہے، انہوں نے کہا صرف یہ مسئلہ ہے. نیپال میں پچھلے دنوں احتجاج ہوا، آپ صرف جا کے گوگل کریں جنریشن زی پروٹیسٹ، وہ آپ کو بتائیں گے کہ نوجوان نکلے. کس وجہ سے؟ صرف نیپال نے پابندی لگائی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر پابندی لگا دی. نوجوان نکلے اور پھر انہیں جو ہے وہ آنسو گیس اور فائرنگ کرنا پڑی. 19 نوجوان ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا اس وقت دنیا کا مسئلہ جنریشن زی ہے، یہ جو اب نوجوان ہے، یہ جو اب کی نسل ہے، یہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. یہ یورپ کی تحقیق بتا رہی ہے، ہم بھی ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ بڑا سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اپنی توجہ انہماک کے ساتھ بیٹھیں. جنریشن زی، آپ کوئی احتجاج اٹھا کے دیکھیں، پچھلا سری لنکا کا دیکھ لیں، بنگلہ دیش کا دیکھ لیں، نیپال کا دیکھ لیں، اب ایران کا دیکھ لیں، یا فلسطین کے حق میں مظاہرے دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ نوجوان نسل اور یہ جو جنریشن زی ہے، نوجوان نسل ہے، یہ جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے، آپ زیڈ کہہ لیں، آپ جنریشن زی کہہ لیں، آپ جو بھی کہہ لیں، یہ وہ نسل ہے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، استاد کی عزت بھی نہیں کرتی. ان میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے، ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، یہ کسی کو بڑا مان کے راضی نہیں. تو یورپ کی تحقیق میں انہوں نے 1883 سے تجزیہ شروع کیا. انہوں نے کہا کہ 1883 کے بعد 1850 سے لے کر یہ تو انقلاب آتے رہے یورپ میں، فرانس میں انقلاب آئے، یورپ میں انقلاب آئے، پھر 1911-13 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر 40 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھتے دیکھتے آخر میں یہ جو امریکی بحری اڈا تھا پرل ہاربر، اس پہ حملہ ہوا، جس کے پاداش میں جاپان کے اوپر ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرایا گیا، جنگ رک گئی. یہ بظاہر ایک انقلاب نظر آتا ہے. پھر یورپ نے ایک تحقیق کے ذریعے تقسیم کر دی. اب وہ تقسیم بڑی مزیدار ہے. تقسیم انہوں نے یہ کی، انہوں نے ہر ایک نسل کو ایک نام دے دیا. 1883 کے بعد جو لوگ تھے یہ انقلابی لوگ تھے، ان بیچاروں کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، انقلاب میں اپنا وقت دیا، بوڑھے ہو گئے، نسل ختم ہو گئی. دوسری اور تیسری نسل پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی نظر ہو گئی. اور پھر ایک نسل آئی جو نسل 1965 سے لے کر کے 80 کے درمیان تھی، جنہیں انہوں نے جنریشن ایکس کا نام دے دیا. جن میں ہمارے دوست احباب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جن کی 55 سال 60 سال ہمارے بزرگوں کی عمر ہے. انہوں نے کہا یہ جنریشن ایکس ہے، جنہوں نے تھوڑا بہت اگر پیسہ تھا تو کمپیوٹر دیکھا، کوئی تھوڑی بہت ویڈیو گیم دیکھی، ریڈیو سنا، یہ وہ جنریشن تھی. پھر جنریشن وائی آئی 1986 سے 96 تک. انہوں نے وی سی آر دیکھا، انہوں نے ڈرامے دیکھے، ان کے دور میں وہ بلیک اینڈ وائٹ فلمیں چلتی تھی، اور انہوں نے وہ دور دیکھا کہ جب مولوی اچھی بھلی تقریر کرتا تھا جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، اور جب چوک چوراہوں میں ٹی وی رکھ کے توڑے جاتے تھے، باقاعدہ طور پر احتجاج ہوتا تھا کہ یہ ٹی وی ہے یہ خراب کر رہا ہے. یہ جنریشن وائی تھی. اور یہ لوگ غربت میں زندگی گزارنے کی وجہ سے اتنے زیادہ فون نہ خرید سکے، موبائل نہ خرید سکے، ان کے پاس سہولیات کے لیے پیسہ نہیں تھا. پھر آتی ہے 2000 کے بعد جنریشن زی، جس کے بعد اینڈ ہے، اختتام ہے. اس سے آگے ناکامی، بربادی اور تباہی نہیں ہو سکتی.
آئی فون آئے, لیپ ٹاپ آئے, سستا ترین موبائل آیا, چائنا کا موبائل آیا. اب چھوٹا سا بچہ تھوڑے سے پیسے جوڑ کر کے بھی مارکیٹ میں جاتا ہے اور اپنی تباہی کے آلے خرید کر کے گھر آ جاتا ہے. یہ ہے وہ جنریشن زی جو آج تک ہم لوگ جنہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ایک پھر یورپ نے تحقیق کر کے کہا کہ یہ جو سستا ترین کر کے انہیں ہر چیز مل گئی, یہ اب ایک ناکام نسل ہے. یہ یورپ کہتا ہے, ہم نہیں کہتے. ہمارے بڑوں کی ناکامیاں بچوں پہ ڈال دی گئی. یہ ایجاد کس نے کیے؟ ٹیکنالوجی میں آگے کون بڑھا؟ بچوں کے ہاتھ میں تھمائے کس نے؟ اب یورپ نے خامیاں نکالی. 5-6 چیزیں یورپ نے بتایا کہ جنریشن زی کے جو مسائل ہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک ناکام نسل ہے, کام کے نہ کاج کے, یہ دشمن اناج کے. دوسرا مسئلہ ان کا کیا ہے؟ یہ چڑچڑی اور بدتمیز نسل ہے. آپ بات کر کے دکھا, آپ تعریف کریں بچے کی, میرا بچہ بہت اچھا ہے, میرا بچہ میرا کہنا مانتا ہے, میرا بچہ میرے آگے بولتا نہیں. آپ اسے 10 دن موبائل دے دیں اور 11ویں دن موبائل واپس لے لیں, پھر نہ دادا دیکھے گا, نہ استاد دیکھے گا, نہ باپ دیکھے گا, نہ ماں دیکھے گا. مجھے بتائیں پھر بچے بدتمیزی کتنی کرتے ہیں؟ میں استاد ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں. والدین بھی جو ہمیں کال جاتی ہیں, ہمارا بچہ ہمیں آگے سے گالیاں نکالتا ہے. اب ایک ماں کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. اب بچی کا مسئلہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اب نوجوان کہتا ہے کہ میں پسند کی شادی بھی نہ کروں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدتمیز نسل ہے جن کا دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں اور دنیا بھی بہتر نہیں کر سکتے اپنی. اور ان کا تیسرا مسئلہ یہ ہے, یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ٹوٹی خراب ہو, آپ آج کے نوجوان کو کہ ٹوٹی ٹھیک کر لے گا؟ ایک سوئچ گھر میں خراب ہو تو ہماری جنریشن زی سوئچ نہیں لگا سکتی, ڈرتے ہیں کہیں کرنٹ نہ پڑ جائے. ہمارے بزرگ پورا پمپ کھول لیتے تھے, پوری مشین کھول لیتے تھے, پلستر خود کر لیتے تھے, اینٹیں لگا لیتے تھے, اور گھر کے بند پائپ کھول لیتے تھے. یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جو کرنا ہے وہ ماں باپ نے کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات اپنے لیے کر بھی کچھ نہیں سکتے. اور یہ جو جنریشن ہے اس کی شادیاں کامیاب نہیں ہیں. طلاق اور خلا کی جو اس وقت شرح ہے فیصلہ آباد میں, آپ جا کے پوچھیں سالانہ 25,000 طلاقیں ہو رہی ہیں, اور خلا اس کے علاوہ. ان کی شادیاں کامیاب نہیں. جذباتیات ہی جذباتیات, جذبات میں آ کر کے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پکڑ لو کر لو. اور چوتھی بات انہوں نے کہا کہ یہ جو جنریشن زی ہے یہ مشکلات کا حل نہیں کر سکتے. اتنی آرام دہ ہے, پہلے چھت پہ نیند آتی تھی, پورا خاندان چھت پہ سوتا تھا کہ نہیں سوتا تھا. اب بچے ہمارے چھت پہ نہیں سوتے. اے سی تو تھا سون باتوں کے لیے کہ چلو یار حبس ہوتی اے سی چلا لیں. جون جولائی کے مہینے میں اے سی کہاں چلتا تھا, اب اے سی چلتا ہے. گرمی آئی ہے, گیزر کے بغیر ہمارے بچے منہ دھو سکتے ہیں, ہیٹر گھروں میں لگے ہوئے ہیں. آرام دہ نسل, یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ 2 کلومیٹر پیدل چلا کے دکھائیں گے, 1 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتے, گھر سے پیدل نکل ہی نہیں سکتے, کام اپنا کر ہی نہیں سکتے, اپنا بیگ بچے نہیں اٹھا سکتے. مزے کی بات یہ, بیگ اٹھانے کے لیے بندہ الگ رکھا ہوا ہے, ساتھ گلی میں سکول ہے, رکشہ الگ لگا ہوا ہے, کام کرنے والی الگ رکھی ہوئی ہے. بازار میں مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کبھی کام داریوں کے حالات دیکھیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. کبھی ہوٹلوں پہ جائیں آپ, خاندانوں کے خاندان کیا کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور بچے کون سنبھال رہے ہیں. ان بیچاریوں کو پیٹ نہیں لگا, آپ خود کھا رہے ہیں, ملازموں کو کھلائیں. میرے پیغمبر کا دین یہ کہتا تھا, میرے پیغمبر کا دین تو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا دیکھا ہے, مسجد نبی میں ساتھ لائے ہیں اور گھر میں پیغام بھیجا ہے, دودھ کا پیالہ ملتا ہے. کہا ابو ہریرہ پیالہ پکڑے, پہلے 60 صحابہ جو صوفہ والے طالب علم ہیں ان کو بلاؤ. ابو ہریرہ کہتے بھوکا میں تھا, گشی کے ڈورے مجھے پڑھنے تھے. میں حیران ہوا, 1 پیالہ ہے, یہ سارے پی لیں گے, میں پھر بھوکا رہ جاؤں گا. لیکن جب میں نے پیالہ پلانا شروع کیا, پہلے کے بعد دوسرے کو, میرا ایمان بڑھتا گیا کہ خطرہ بھی کم نہ ہوا. 60 صحابہ نے پیا, پھر مجھے کہا ابو ہریرہ تو بھی پی, پھر پی.
میرے ناخنوں سے دودھ جب باہر آنے لگا، میں نے کہا اللہ کے نبی میری بس ہو گئی، لیڈر یہ ہوتا ہے، خاندان ایسے بنتے ہیں، اور اپنی ملازموں کے ساتھ سلوک یہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے میں نے محمد رسول اللہ کی، میں نے کبھی پیغمبر کی زبان سے اف نہیں سنا، میں نے حضور کا غصہ دیکھا ہے تو مسکراہٹ سے دیکھا ہے۔ یہ ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے 60 کو پلا لیا، خود بھی پی لیا، پیغمبر نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا اور پورے پیالے پہ ہونٹ رکھ کے میرے پیغمبر نے دودھ پیا۔ میرے پیغمبر کو کوئی بیماری نہیں لگی، میرے پیغمبر نے کوئی جھوٹا نہیں سمجھا۔ بلال حبشی نے بھی اسی پیالے میں پیا، سلمان فارسی نے بھی پیا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ تو یہ جو دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، چھت پہ سو نہیں سکتے، گرمی سے برداشت نہیں ہوتی، سردی سے برداشت نہیں ہوتی، مشکلات یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، چل فریدہ کوٹھے اٹھے، چل لگی یاد رکھو آنکھیں میں دکھی سارا جائے۔ ہر والد ہر والدہ ان بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ سکول میں بھی چلے جائیں آپ، چھوٹی چھوٹی بات پر شکایتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی ایک مسئلہ بتا دے کہ یہ بچے حل کر سکتے ہیں۔ والد گھر کہتا ہے، فون آئے گا، جی کیا ہوا جی بیٹے کو یہ مسئلہ بن گیا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، باپ بیچارہ کہاں سے بھاگتا ہے اور کہاں جا کر کے بیچارہ مسئلہ حل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ گاڑی میں تیل ختم ہو گیا، پچھلے دنوں ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تو کیا ہے جی، اب گاڑی تھوڑی سی صاف کرنے والی ہے، سیٹوں پر گندگی ہے، باہر بچہ یہ نہیں کہتا کپڑا لے کے سیٹ صاف کر لوں، نہیں، مہمان بیٹھے ہیں، مہمانوں کا اکرام ہے، احترام ہے، نہیں، اس نے اپنے ابو کو کال کی ہے اور کال کر کے ابو جی گاڑی گندی ہے، اسے پہلے صاف کروائیں تو میں پھر چلا کے جاؤں گا، کام آپ کا ہے میرا تھوڑا۔ اب وہ باپ بیچارہ اٹھ کے جا رہا ہے اس گاڑی کو صاف کروانے کے لیے۔ یہ ہماری جنریشن زی کے مسائل، کھانا نہیں پسند آئے گا گھر میں بیٹھ، ایک ہانڈی گھر میں نہیں پکتی اب۔ تو عزیزوں ان مسائل میں یورپ کی تحقیق یہ ہے کہ جنریشن زی ناکام، بدتمیز، چڑچڑی، اپنے کام نہیں کر سکتے، سختی برداشت نہیں کر سکتے، آرام دہ نسل ہے۔ تو اب یہ جنریشن زی کے مسائل ہیں کیوں، کبھی ہم نے سوچا ہے اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو جہاں تک اس کا حل ہے تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ بچوں کا مسئلہ نہیں، وہ غیر تربیت یافتہ ماں باپ ہے۔ یہ بچے بگڑے ہوئے ہیں نا، ذہنی طور پر مضبوط نہیں کیا، کنہوں نے نہیں کیا؟ والدین نے نہیں کیا۔ شادی کے بعد طلاق ہو رہی ہے، اللہ کے بندے اس بچے کو سمجھاؤ یہ عمرانی معاملہ ہے اور تیری شادی نہیں ہو رہی، صرف 200 خاندان ٹوٹ رہے بیٹا۔ جلدی پوچھتی جو ہم چلتے آ رہے تھے عزت کے ساتھ، تو تیری طلاق کی وجہ سے پورے کا پورا گھر برباد ہو رہا ہے بیٹا، اس کو سمجھائیں، کون سمجھائے گا اسے؟ اب یہ بھاگ کے جو شادیاں ہو رہی ہیں، بچہ یہ سمجھتا ہے یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، میری زندگی میں نے گزارنی ہے، بھاگ کے شادیاں، بچی لی، باپ کو کون جانے، ماں کو کون جانے، بھاگ کے شادی کی، بعد کے مسائل خود دیکھ لوں گا میں۔ غیر تربیت یافتہ ماں باپ ہماری اس نسل کو ملے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج۔ ہم یہ کہہ کے یورپ کی طرح سائڈ پہ نہیں ہو سکتے، یہ ناکام نسل ہے، یہ بدتمیز نسل ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، مضبوط نہیں ہے، یورپ کی طرح ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسلام نے سکھایا یہ ہے، ہمیں یہ پتا ہے، انسان ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، مت سوچ کے قیامت کے دن تو یہ کہہ کے بری ہو جائے گا اللہ فلاں کا قصور تھا، قیامت کا دن ہوگا تیرا بوجھ تو نے اپنی پیٹھ پر اٹھانا ہے اور تیرا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ انبیاء نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، صحابہ اکرام کو کہا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر محمد رسول اللہ کو کہا گیا، پیغمبر اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی ہوتی میں اللہ تمہیں تمہاری شرف سے پکڑ لیتا۔ ہماری کیا مجال ہے یہاں پہ؟ ہم یہ کہہ کے بری ہو جاتے بچہ نہیں مانتا، ہم یہ کہہ کے کبھی بری نہیں ہو سکتے یورپ کی طرح۔ یورپ کہہ سکتا ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں، کوئی اللہ پہ ایمان نہیں، کوئی قیامت کے بارے میں عقیدہ نہیں، کوئی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہمیں کل اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایک بیٹی نے بھی باپ کا بھی ریتان پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ اللہ مجھے کیا پوچھتا ہے؟ مجھے جہنم میں پھینکنے سے پہلے پوچھ، اس گھر میں تو نے پیدا کیا تھا، اس باپ کو دین کا پتہ نہیں تھا، اس باپ نے مجھے پردے کا نہیں تھا، اس باپ نے اس بھائی سے پوچھ، اس بھائی نے مجھے موبائل لا کے ہاتھ میں دیا،
پھر اس خامن سے پوچھ، اس خامن نے اپنے دوست لا کر کے ایک ہی ٹیبل پر میرے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اس بیٹے سے پوچھ جس بیٹے نے اپنی ماں کو سب کی ماں سمجھ کر کے بے پردگی بے حیائی کھلائی۔ اللہ میں تو گھر میں تھی، میں تو غلام سے زیادہ میری حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں میرے باپ نے مجھے اکیلا بھیجا تھا، میں تو نہیں گیا تھا۔ قیامت کے دن کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہم جوابدہ ہیں اپنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کی ٹانگ کے ساتھ لپکتا ہے کہ نہیں لپکتا؟ میں نے مسجد جانا ہے، مجھے بتائیں آپ۔ رمضان آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چڑی روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آپ بتا دیں مجھے نہیں رکھتے تو۔ بچے کو اتنا شوق ہے چڑی روزہ بھی رکھنا ہے، بعض بچے تو سارا دن بھوک برداشت کر لیتے ہیں، پیاس برداشت کر لیتے ہیں۔ اور اب اس سے آگے اللہ کیا کہے تمہیں؟ اللہ آسمان سے کوئی منصلبہ اتارے، کوئی ایسی رہنمائی اتارے، کوئی فرشتہ اتارے جو تمہارے بچے کو لے کر کے آگے چلے؟ نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ چھوٹا سا بچہ باپ کے ساتھ ضد کر رہا ہے مسجد میں جانے کی، سردی نہیں دیکھ رہا، گرمی نہیں دیکھ رہا، دھوپ نہیں دیکھ رہا، تپتی زمین نہیں دیکھ رہا، اس کو چھٹیوں کی فکر نہیں، اس کو رات کے وقت رمضان آئے گا نا، 21ویں رات سے لے کر کے 29ویں رات تک دیکھیے گا مسجد میں بڑوں کی نسبت چھوٹے بچوں کا رش زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فطرت پہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ بعد میں عجیب امتحان ہوتا ہے، جو بچہ بچپن میں ضد کر رہا ہے مسجد میں جانے کی، بعد میں باپ کہتا ہے بیٹا مسجد میں آؤ، وہ نہیں آتا، اور بچہ کو باپ کہہ کے آ جاتا چلو بعد میں آ جانا، وہ بعد میں بھی نہیں آتا، پھر وہ ہاتھ منہ باپ کو بھی کھانے کے لیے ایسی دھو کے نماز پڑھ دیتا ہے۔ کیا ہوا اسے؟ 8 سال تک فطرت سلیم تھی تو باپ تھا، خیال کرنا تھا، اب شیطان آ گیا اس کے پاس۔ اس وقت فرشتہ تھا، اب شیطان اس کے ساتھ لگ گیا ہے، اب شیطان اسے سانس نہیں لینے دے گا، اب شیطان نماز سے بھی روکے گا، روزے سے بھی روکے گا، اچھی عادات سے بھی روکے گا، اچھے خیالات سے بھی روکے گا۔ اب تیری مجبوری بن جائے گی ہر کمرے میں LED لگوانا، اب تیری مجبوری بن جائے گی، گھر کے 4 فرد ہیں تو چاروں کے ہاتھ میں الگ الگ موبائل دینا تیری مجبوری بن جائے گی۔ کیوں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، جب فطرت پہ تھا تب تمہیں خیال نہیں تھا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اس کے بعد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، بچے کو جو مرضی بنا دے۔ جنریشن زی کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں، یہ مضبوط نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہے، ان کے اندر پاور نہیں ہے، یہ میری آپ کی طرح دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور لیکن اللہ کے بندے، حدیث تو غلط نہ ہو سکتی۔ باپ بیٹھا کش لگا رہا ہے سگریٹ کا، اور میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے، ماں جیوا کیا اصول ہے تیرا یار؟ باپ نماز کے وقت میں مسجد میں نہیں آ رہا، بیٹا میرا نمازی بن جائے، کیا بات ہے یار؟ باپ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور بیٹا اس کو چاہیے صوفی عبداللہ صاحب، اور بیٹا اس کو چاہیے شیخ الحدیث۔ کس نے لگایا سگریٹ پہ؟ مجھے بتائیں آپ، کس نے لگایا پان پہ، کس نے لگایا نشے پہ، کس نے لگایا شیشے پہ؟ باپ نے چھوڑ دی تھی۔ کون تھا گھر آ کے حساب کرتا تھا اور ہنستا تھا، آج فلاں کو چونا لگایا، آج فلاں کو فراڈ لگایا، اور دکان پہ بچے کے سامنے فراڈ کون کرتا تھا، جھوٹ کون بولتا تھا؟ اب بچہ غلط ہے، تیرا کوئی قصور نہیں۔ پہلے بچہ باپ سے سیکھتا ہے، پھر بچہ استاد سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں باپ کی حیثیت سے رہے، اور استاد جب بھی منتخب کرنا ہو، اللہ کے بندے استاد دیکھا کرو، مربی دیکھا کرو۔ ہم سکول کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں BA کی ٹیوشن لیتا تھا تو استاد اتنے کم ظرف استاد بھی ہوتے ہیں، وہ ایک بچہ اسپیشل برانڈ کے سوٹ اور کپڑے وغیرہ سارا اہتمام کر کے آتا تھا۔ اس استاد کو میں آج بھی جانتا ہوں، وہ بچے سے پہلے اپنے کپڑے بچے کو دیتا تھا، بچے کے کپڑے خود پہنتا تھا، پھر وہ لڑکیوں کی طرف پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ اسے کیا کہو گے آپ؟ استاد ہے یہ، مربی ہے یہ، ہوس پرست ہے یہ، ظالم آدمی ہے یہ۔ میں پوچھتا تھا استاد جی، سمجھ نہیں آتی، آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، آپ استاد ہیں، آپ پڑھانے جاتے ہیں، کپڑے دکھانے جاتے ہیں، پھر آپ باقاعدہ اس لڑکے کے کپڑے پہلے پہنتے ہیں، پھر تیار ہو کے جاتے ہیں، قوم کی بیٹیوں سے کیا توقع کر رہے ہیں آپ؟ سوال ہے کہ نہیں؟
ابھی مجھے ایک دوست نے بتایا پچھلے دنوں یونیورسٹی میں باقاعدہ استاد نے سارے بچوں کی ذمہ داری لگائی ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ ہر بچوں نے میوزیکل کنسرٹ میں شرکت کرنی ہے، بیٹا تمہاری اپنی لائف ہے، اسے 4 دن انجوائے کر کے گزارو، ہر بچے کا آنا فرض ہے۔ اس نے کہا استاد جی میرے گھر سے اجازت نہیں ملنی، اس نے کہا ابھی بھی ایسے قدامت پسند والدین موجود ہیں بیٹا، اس بچے کی کیا تربیت کی جا رہی ہے؟ عزیزو فابواہ، یہ جو اسلام آباد کی سڑک پہ 8 سال کے بچے نے 40 پلیٹ لگی ہوئی گاڑی کے نیچے 2 لڑکیاں کچل دی ہیں، اس کی گاڑی سے نشہ بھی برآمد ہوا ہے، ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اور گیسٹ ہاؤس میں رکھ کر کے 2 دن کے بعد ارے عدل کے نظام تیرے نظام پہ چھوٹ، اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ بچہ کل کو کیا بنے گا جی؟ جس کے پیچھے والدین کی سپورٹ کھڑی ہے، میں حلال کروں میں حرام کروں، میں پوری دنیا کو پیڑا مکوڑا سمجھ کے گاڑی کے نیچے ڈال دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ڈکی بھائی ہم کبھی نہیں ان کے حق میں رہے، یوٹیوبر جتنے ہیں، لیکن آپ اس کا معاملہ سنیں، وہ سرفراز یہ کیا تھا؟ افسر تھا نا، اپنے باپ کے سامنے اس پہ کان پکڑوا کر کے کہتے ماں باپ کی گالیاں نکالی۔ اب کل تو قصور بچے کا نا جی کہ ماں باپ کی گالیاں بچے نے سیکھی ہیں، کیا کہیں گے ہم اسے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جنریشن زی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ ہم بھی استاد ہیں، ہم بھی والد ہیں حضرات، بہت بڑا دوسرا مسئلہ کہ ہمارے والدین بچوں سے ڈرتے ہیں، انہیں جی بچہ کچھ کھا نہ لگے، یہ والد کہہ رہے ہیں نہیں بچے کو کچھ نہیں کہنا، بچہ ناراض ہو جائے گا، بچے نے شام کا کھانا نہیں کھانا۔ دیکھیں جی بچہ میں ناراض نہیں کر سکتا ہے، ہمارے والدین بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، استاد کے بارے میں، علاقے کے بارے میں، کسی کے بارے میں والد کو بچہ جو بتا رہا ہے نا آپ کے والد یقین کر رہا ہے، میرا منڈا جھوٹ نہیں بول رہا، اور اس کے پیچھے لگ کے نہ استاد رہا، نہ سکول رہا، نہ معاشرہ رہا، نہ تعلق رہا، نہ چاچے رہے، نہ مامے رہے، نہ رشتے دار رہے، میرا منڈا جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس نے بھائی کا جو 30 سال پرانا رشتہ تھا اس بچے نے چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دیا۔ ہم کہتے ساڈا منڈا جھوٹ نہیں بولتا، بڑی تربیت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ جنریشن زی کا جو مسئلہ ہے، جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر ہمارے بچے بڑے کمزور ہیں، معذرت کے ساتھ، یا بالکل موٹے ہیں یا بالکل ٹھوسنے ہیں، جہاں بھی کوئی نہیں۔ یہ جنریشن زی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہمارا نصاب ہے، تعلیمی نصاب۔ بچہ صبح اٹھا، اسکول جاتا ہے، واپس آتا ہے اتنا وزنی بیگ اٹھا کر کے، وہ کہنے لگے کسی پہلوان کا موٹا نکل گیا۔ کہنے کیا ہوا، کیسے نکلا؟ کہنے لگا بچے کا اسکول کا بیگ اٹھایا تھا، 20 کتابیں بیگ میں ہے، بچہ اٹھا نہیں سکتا۔ اسکول جاتا ہے، واپس آیا، والدین نے جو ہے وہ سختی کی ہوئی ہے، بچہ اٹھا ٹیوشن چلا گیا، ٹیوشن سے واپس آیا، رات کو اسائنمنٹیں کی، رات کو سویا، سالانہ رزلٹ آیا، بچے کے نمبر کم آئے، جو توقع کی جا رہی تھی، اور جو ماں باپ نے اپنے ہی خیالات میں رزلٹ بنایا تھا، بچے کے نمبر کم آئے، اور پتہ چلتا ہے کہ بچے نے خودکشی کی۔ ایسا اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ جسمانی طور پر نصاب تعلیم ہمارا بچوں کو کمزور کر رہا ہے، اور اس کے بعد نفسیاتی طور پر بچے ہمارے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ 40 سال کے نوجوان ہیں، 25 سال کے، چھوٹا سا کام بھی کرنا ہو تو والدین، چھوٹا سا کام کرنا ہو والدہ۔ ہمارے ساہیوال میں ایک طلاق ہوئی، آپ حیران ہوں گے، اب طلاق کی وجہ کیا ہے؟ 32 سال نوجوان کی عمر ہے، اور بچی جو تھی وہ دین کا پڑھی ہوئی تھی، اور بڑا ماشاءاللہ رکھ رکھاؤ تھا، بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اٹیچ تھی۔ طلاق کی وجہ یہ بنی کہ بچہ جو تھا اپنی پرائیویسی کے سارے معاملات اپنی والدہ سے آگے شیئر کرتا تھا۔ طلاق کی وجہ یہ ہمارے بچے فیصلے نہیں کر سکتے۔ فن لینڈ کا آپ دیکھیں مثال، 2 سال تک جو بچہ عملی مشق نہیں نہ کرتا اسے ڈگری نہیں دیتے، اور جو 2 سال عملی مشق کرنی ہے ان کا اصول ہے بچے کے کھانے کا خرچ، ہاسٹل کا خرچ، آنے جانے کا خرچ، تعلیم کا خرچ، سارا فن لینڈ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ فلپائن کو اٹھا کے دیکھیں، فلپائن کا سسٹم یہ ہے، انہوں نے کہا نفسیاتی طور پر مضمون رکھو، بچوں کو مضبوط کرو، تمہارا بچہ فیصلہ
فیصلہ خود کرے. فلپائن نے سارا نصاب چینج کر دیا اپنا, اور ہم ابھی بھی اسی جگہ پر اٹکے ہوئے ہیں. یہ کے جی ہے, پی جی ہے, نرسری ہے, پریپ ہے, اول دوم, پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے بچے کے اوپر دباؤ ہے, اور پھر بعد میں بچہ ہمارا کسی قابل نہیں. پھر دنیا ایسا کہتی ہے بچہ ایسے ہے, پھر دنیا کے پیچھے لگ کے بچے کے سر ہو جاتے ہیں. بچہ کسی چیز میں مضبوطی اختیار نہیں کرتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ تعالی یحب اذا عمل ان یدخل, اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو بندہ کسی کام کو کرتا ہے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کرتا ہے. آج گھر جائیں, اپنے پوتے دوتے کو جو 8-10 سال کا ہو بلا کے کہیں اسے جوتے کا تسمہ باندھنا نہیں آتا. بچوں کو نالا باندھنے کا طریقہ نہیں آ رہا. جسمانی طور پر بچے کمزور, نفسیاتی طور پر ہمارے بچے کمزور, اور معاشرتی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, اسی لیے ہمارے بچے فیل ہو رہے ہیں. عزیزوں, ان چیزوں پر جو ہے وہ توجہ دو. اور آخری بات وہ ہے کہ دینی رہنمائی ہمارے بچوں کے پاس نہیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب دین لینا کس سے ہے؟ سوشل میڈیا ہے. آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں, ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول یاد آتا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, صحابہ کے شاگرد ہیں, کہا کرتے تھے جب دین کی بات لینی ہو تو تحقیق کر کے لیا کرو, کسی ایرے گہرے سے دین نہ لیا کرو. اور اب جو سب سے بڑا علامہ فہما ہے نا جی, وہ جیل مثال کو سن کے علامہ بنتا ہے, اور غامدی صاحب کو سن کے وہ پکڑا نہیں جاتا. کیا جی اسی تے ساری تیاری لیکچر سنی دینے کندے اتار کما لیں گا. تجھے جیل مثال ملتے ہیں, تجھے غامدی صاحب بھی ملتے ہیں, تجھے دارال قادری صاحب بھی ملتے ہیں, تجھے یہ جو مدینہ والے ہیں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے جنہوں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کے طریقے بتائے ہیں اور کیلے رکھنے کے طریقے بتائے, آپ اندازہ کریں آپ کبھی نہیں سننے کے لیے. ہم جس دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, میں سوشل میڈیا پہ جو کلپ آتا ہے اس سے آگے پہنچا دیتا ہوں. اور بھائی دیکھ تو لے, اقبال نے کہا تھا مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت, کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد, تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, اور کھیل مریدی کا تو ہوتا ہے بہت جلد. پنجابی مسلمان کا مسئلہ یہ ہے, مذہب کی بات ہے پھر تحقیق نہیں کرنی, چل کہنا ہوتے دیکھی جائے گی, بعد میں شرمندگی پچھتاوا, اور بعد میں سوچنا یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور مدرسوں کا انتخاب کرتے ہوئے, مدرسوں اور مساجد کا مسئلہ یہ ہے, ہم وہ بندہ چاہتے ہیں جو ہماری تابع داری کرے. اور اللہ کے بندوں, اگر تمہیں اپنی تابع داری والا بندہ چاہیے چوڑا رکھ لو, بندہ ہی رکھتے ہو. ہمارے مسائل یہ, ہم تابع داری چاہتے ہیں, مدرسہ ہو مسجد ہو جو بھی معاملہ ہو, انتخاب اچھا نہیں ہمارا. عزیزوں, ان بچوں کو دین کی طرف لے کر کے ہیں, دینی مسائل میں بچوں کی پختگی ہو. کسی عالم کو گھر میں بلا لیا کریں, مہینے میں 2000 روپے کا کھانا کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا, بچوں کی بیٹھک کروائیں. بچوں کے بڑے بڑے سوال ہیں جو بچے پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے ظہر کی نماز پرسوں ادا کی ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں, امام صاحب ہیں معصوم صاحب, بھی وہ بیچارہ 17-16 سال کا ہوگا, میرے پاس آ کے بیٹھ کے نماز کے بعد مجھے کہنے لگا صرف 30 سیکنڈ دے دیں قاری صاحب مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا جی. کہنے لگا جی جب سے میں نے امامت شروع کی ہے تہجد بھی شروع کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں اللہ کے بارے میں خیال آتے ہیں, اللہ کو کس نے پیدا کیا, اللہ سے پہلے کون تھا, اور قاری صاحب میں گمراہ ہو گیا. اب میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں, میں کچھ کر لوں اپنے آپ کو. میں جس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں مجھے کہتا تو گمراہ ہو گیا. اور میں نے کہا پتر تو گمراہ نہیں ہویا, تو نیکی وال بہت آ گئے تو شیطان تیرے پیچھے لگ گیا, اللہ نے تینوں قبول کر لیا. کہنا یہ بات ہے, میں نے کہا یہ بات ہے. وہ اتنے سے نہ پھولے نہ سمائے, کہنے لگا حل کیا ہے. میں نے کہا صحابہ نماز میں کھڑے حضور کے پاس ہے, حضور ہم نماز میں کھڑے شیطان خیال ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا, اللہ سے پہلے کون تھا, ہم کیا کریں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تجھے گمراہ ہو گئے. حضور نے فرمایا 3 بار تربوز پڑھ کے تھوک دے بائیں سائڈ پہ, اللہ تیرا ایمان سلامت رکھے گا. اسی فتوے لاتے گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی, پھر گمراہ ہو گئے تھے. اور جنریشن زی کے مسائل کیا ہیں, کوئی فتوا چاہیے ہو گوگل کریں گے, اے آئی دیکھیں گے, وہ اسی جی نیٹ کو فتوا دیکھے, نیٹ سے فتوا دے کے نہ طلاق کا پتا, نہ حلالے کا پتا ہے, نہ باقی معاملات کا پتا اس وقت چلتا ہے جب سارا کچھ اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے.
اقبال نے کہا تھا وہی دیرینہ بیماری وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ اقبال نے کہا وہی اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں ہیں اور وہی بیمار دل ہیں، پریشان دل ہیں، علاج اس کا دین ہے۔ گھروں میں دین ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے